صدر ٹرمپ نے امریکی غیر ملکی امداد سے متعلق اپنی شکوک کا اظہار کرتے ہوئے اسے فضول اور غیر ضروری قرار دیا ہے. وہ اسے روکنے کی ایک تجویز پر غور کر رہے ہیں. ہم نے ایسے ملکوں کو اربوں ڈالر امداد دی ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی نہیں، اور میں اس میں کٹوتی کر رہا ہوں. لیکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹس قانون سازوں کی جانب سے وائٹ ہاؤس کی اس کوشش پر اعتراض کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ کوشش ترک کر دی. کچھ ماہرین صدر ٹرمپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے انٹرنیشنل تنظیموں اور دوسرے ملکوں کو دی جانے والی سب کی سب امداد صحیح طریقے سے خرچ نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے بغیر کسی جواز کے تمام امداد کی کٹوتی پر تنقید کی ہے. لیکن اگر انہیں یہ امید ہے کہ مستقبل میں یہ رقم صحیح طریقے سے استعمال کی جائے یا دوبارہ مختص کی جائے تو انہیں اس کا جواز پیش کرنا ہوگا، ایسا جواز جس سے محکمہ خارجہ یا US ایڈ اور کانگریس کے ارکان سب قائل ہو سکیں. دیگر ماہرین اور بین الاقوامی ترقیاتی تنظیموں نے کٹوتیوں کو ترک کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک بڑی فتح قرار دیا ہے. یہ امریکہ اور اس کے اپنے مفادات کے لیے ایک بڑی فتح ہے. میرے خیال میں غیر ملکی امداد کو سیاسی رنگ دینا تنگ نظری ہے. غیر ملکی امداد وفاقی بجٹ کا 1% سے بھی کم ہوتا ہے. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پبلک میں صدر ٹرمپ کی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے خرچ کیے گئے ہر ڈالر سے امریکی ترجیحات کی عکاسی ہونی چاہیے. لیکن بین الاقوامی ترقیاتی کمیونٹی کے کچھ لیڈروں نے غیر ملکی امداد میں بڑی کٹوتیوں کے خلاف پس پردہ لڑنے کے لیے مائک پومپیو کا شکریہ ادا کیا ہے. یقینی طور پر یہی معاملہ ہے اور گزشتہ سال بھی یہی معاملہ تھا. وزیر خارجہ پومپیو غیر ملکی امداد کے ایک بڑے حامی ہیں. فوجی لیڈرز بھی جنہوں نے گزشتہ سال بہت پرزور طریقے سے ترقیاتی امداد کی حمایت کی کہ یہ ہماری قومی سلامتی کا ایک اہم حصہ ہے. صدر ٹرمپ کی ہدایات کے مطابق محکمہ خارجہ نے ناردرن ٹرائنگل ملکوں کے لیے امریکی غیر ملکی امداد روک دی ہے. ان ملکوں میں السلواڈور، گوئتمالا اور ہنڈوراس شامل ہیں. صدر کا کہنا ہے کہ یہ ملک غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کر رہے. سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ.